مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین علیم النساء زوجہ سید ذوالفقار علی جعفری، سید قیصر علی جعفری، سید حیدر علی جعفری، سید سکندر علی جعفری، سید یاور علی جعفری، ابن سید ذوالفقار علی جعفری رقیہ بیگم بنت ذوالفقار علی جعفری کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین علیم النساء زوجة السید ذوالفقار علی جعفری، سید قیصر علی جعفری، سید حیدر علی جعفری، سید سکندر علی جعفری، سید یاور علی جعفری، ابن سید ذوالفقار علی جعفری، رقیہ بیگم بنت ذوالفقار علی جعفری، وسائر المرحومین والمرحومات المتعلقین والمتعلقات لمؤسسی هذا المجلس عائلة جعفری والمرحومین والمرحومات المتعلقین لهؤلاء الحاضرین والحاضرات، اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين واخلف على أهلهم في الغابرين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین معصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجه الشریف۔
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. صلوات. قابل قدر سادات المؤمنین و مومنات، ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں جناب باقر جعفری صاحب اور جعفری فیملی کی طرف سے منعقدہ آج کی مجلس حسین علیہ السلام کا عنوان رکھا ہے سلام۔ کل میں نے تمام سلام آسمان والے پیش کیے تھے، آج میں قرآن کے سلام پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں کثیر تعداد میں 40 سے زیادہ آیات ہیں سلام کے بارے میں۔ صلوات کی آیتیں الگ ہیں، تحیہ کی آیتیں الگ ہیں، تسلیم کی آیتیں الگ ہیں۔ ان سب کا معنی سلام ہے۔ جس آیت وافی ہدایت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ ایسی آیت ہے کہ عموماً ہمارے ہاں بیان نہیں ہوتی۔ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں کسی لشکر کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے بھیجا۔ وہ جو وہاں پہنچے تو اس بستی میں ایک مسلمان تقیہ میں تھا، اسلام چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جو اللہ اکبر کی تکبیریں سنی تو پہاڑ سے اتر آیا اور اس نے سلام کیا۔ ان پر جو آئے تھے حضور کی طرف سے اصحاب پر، اسامہ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، لہذا پہلی صدی ہجری میں مسلمان کے ہاتھ سے تیر لگنے کے ساتھ مسلمان کا قتل ہو گئے۔ جنگ تو وہ چھوٹی سی جنگ تھی، فتح اس میں ہو گئی۔ واپس آئے تو اسامہ نے کہا کہ سرکار مبارکباد قبول ہو۔ حضور نے برجستہ کہا تعزیت پیش کروں یا مبارک، کہ سرکار جنگ تو جیت لی۔ کہا جبریل تو آپ کی مذمت میں آیت لے کے آئے ہیں، نعرہ حیدری، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم پر سلام کر رہا ہو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اسے کافر سمجھو؟ یا اللہ تھوڑا تھوڑا آگے بھی ہے ذرا، ابھی لوگ آئے ہیں باہر انشاءاللہ، تھوڑا سا بھی آئے۔ تو یہ تو حضور کے دور میں دو باتیں سمجھ میں آ گئی کہ حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کی انسٹرکشن سے جانے والے اور اس کی سربراہی میں جانے والے، کہ جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ،
کہ جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور لعنت اللہ علیہم کی فہرست موجود ہے۔ اس کے بعد تو نبی کو وقت ہی نہیں ملا کلیریفیکیشن کا، یہ نبی کے آخری ایام ہی کا تو معرکہ ہے۔ تو ایک سوال میں امت مسلمہ سے کروں گا کہ یہ بتائیے کہ جو حضور کی آخری زندگی میں لعنت اللہ علیہ بن گئے وہ رضی اللہ عنہم کب بنائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ تو گویا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حضور کے صحابی یہ بلکہ غلام بھی نہیں ہے، اسامہ غلام نہیں ہے، غلام زادے ہے۔ تو اب میں امتحان لیتا ہوں، ظاہر ہے کہ اس سلسلے کی آج یہ آخری مجلس ہے، تو ایمان سے بتائیے اہلیان ایمان کہ جب حضور کے دور میں غلام زادے کے لشکر سے بھاگنے والا لعنت اللہ علیہ ہے تو مولا کے لشکر سے بھاگنے والے رضی اللہ عنہ کیسے بن جائیں؟ ٹھیک ہے جب اور دوسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ اگر کوئی سلام کر رہا ہو تو تمہیں حق نہیں ہے دل پڑھنے کا، سلام والے کو کافر نہ کہنا۔ تو یہ کفر کے فتوے آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس دور سے ہیں۔ تو جہاد کے سلسلے میں اسامہ بن زید بن حارثہ صحابی رسول گویا فیل ہو گئے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہ کر سکے، مسلمان کو مار کے آ گئے۔ تو میں نے کہا تھا کسی دور میں جب یہ اسامہ زندہ تھا، میں نے کہا تھا جب وہ اسامہ ٹھیک نہ تھا تو یہ اسامہ کہاں سے تو یہ جو سلام کی آیتیں ہیں یہ بڑے عجیب مقاصد ہم تک پہنچاتی ہیں۔ ایک آیت اور سنی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے یہ حافظ پورے جی ابھی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان کے کردار پر کوئی داغ نہیں ہوتا، پاک ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے۔ یقولون، قبض روح کرنے والے فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، یہ قبر نہیں ہے جنت میں جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو جوانوں پاک کردار رہنا ہے تاکہ ڈرانے والے فرشتے کہیں تم قبر میں نہیں جنت میں جا رہے ہو۔ یہی تو جنت ہے، اللہ جنت کو چلا کے تمہاری قبر میں لے آیا۔ بما کنتم تعملون، کردار کے بدلے، عمل کے بدلے، خیر کے بدلے میں۔ تو اس آیت نے ایک اور بات بتا دی کہ وہ جو کردار والا مومن ہو وہ فرشتوں کے سلام کے قابل ہو جاتا ہے، فرشتے اس پہ سلام کرتے ہیں۔ اگلی آیت وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، قیامت کے دن جنتیوں پر ہر طرح بہشت سے جتھوں کی شکل میں، جلوسوں کی شکل میں، جم گھٹوں کی شکل میں، بہت کثیر تعداد میں ہر طرف سے فرشتے داخل بھی ہوں گے اور جنتیوں پر سلام بھی کریں گے۔ پتہ چلا سلام کرنے والے ہوتے ہیں فرشتے،
سلام کے قابل ہوتے ہیں جنتی. اللہ اکبر. اب اگر کوئی اپنے مردے کو جنتی نہ سمجھ کر سلام نہ کرے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جہنمی پہ تو سلام ہوتا ہی نہیں، جنتی پہ سلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یلقون فیہا، جنت میں فرشتوں کی طرف سے کیا دیا جائے گا؟ تحیہ اور سلام. جنت میں گفٹ ہوگا سلام. تو جنت میں گفٹ ہے سلام، تحیت اور سلام. یہ آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو 2 رکعت نماز تحیہ مسجد ہے. یہ وہ دہلی والی ہاتھ سے نہیں ہے، وہ تو تحیہ آپ کر لیں گے. یہ تحیہ ہے. ہاں حلوے یہ مولویوں والی تحیہ. تحیت اذا حییتم بتحیت فحیوا باحسن، پڑھو آگے، شاباش، باحسن منہا اور ردوہا. تو جب تم پر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بہتر دو. کوئی سلام علیکم کہے، جواب میں کہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب قرآن کہہ رہا ہے. جب کوئی تمہاری خیریت سلام سے پوچھے تو بہتر جواب دو. اور پھر یہ بھی کہا کہ اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم فسلموا علی انفسکم. جب تم گھروں میں داخل ہو، کوئی بھی نہ رہتا ہو گھروں میں، تب بھی گھروں پہ سلام کرو. اللہ اکبر. سمجھے اللہ. اللہ کے گھر میں مسجد میں آؤ تو 2 رکعت نماز تحیہ مسجد پڑھو. یہ تحیہ یعنی سلام. یہ 2 رکعت سلام کی ہے، سلام کی. تو آپ 2 رکعت سلام پہ کبھی اعتراض نہ کرنا. مسجد میں اگر 2 رکعت سلام جائز ہے تو حسین کی زیارت میں 2 رکعت کیسے بدعت ہو جائے؟ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما. جنتی جنت میں نہ لغو سنیں گے، وہاں پر گانے نہیں ہوں گے. لغو سے مراد گانے، سانگز، وہاں پر کہاں گانے وانے نہیں ہوں گے. ولا تعصیما، وہاں پر گناہ کی کوئی بات بھنک بھی نہیں پڑے گی گناہ کی. تو کیا ہوگا، کیا سنائی دے گا؟ الا قیلا سلاما، سلام کے دور ہوگے، ادھر سے سلام ادھر سے سلام. تو جنت نام ہے سلام کا. تو جس جگہ کو جنت معاب سمجھو وہاں سلام کرو، خواہ مسجد ہو یا روضہ رسول ہو یا روضہ سید الشہداء. کیونکہ جنت میں ہم ہمیں ہیں سلام کے. ایک آیت اور پڑھتا ہوں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے سبحان اللہ. جنتی جنت میں پہنچ کے کہیں گے الحمدللہ.
جنتی جنت میں پہنچ کے کریں گے سلام. تو 3 نشانیاں سورہ یونس نے بتائی جنتی کی کہ جنتی وہ ہوتا ہے جو الحمدللہ کہے, جنتی وہ ہوتا ہے جو سبحان اللہ کہے, جنتی وہ ہوتا ہے جو سلام کرے. آپ نے نکتہ سنا, اچھا نکتہ تھا, آپ نے کہا سبحان اللہ. باقر جعفری سے پوچھا مجلس کیسی تھی, کہا الحمدللہ. مجلس ختم ہوئی, آپ نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو جسے ہم جنت سمجھتے تھے وہ تو ہمیں یہاں نظر آ گئی. تو یہ جنتی کی نشانیاں ہیں. سلام جنتی کی نشانی ہے. اب میں 16 آیتیں اور پڑھوں جلدی جلدی. ہاں ابھی فکر نہیں کریں, جلدی پڑھوں, جلدی پڑھوں انشاءاللہ, بہت جلدی پڑھوں گا, پتہ بھی نہیں چلے گا ایسے. مگر اس سے پہلے ایک جملہ سنیں کہ ترماح کا نام اگر جوانوں نے نہیں سنا تو آج سن لیں. ترماح یہ ایک صحابی ہے مولا کائنات. ترماح تا را میم الف ح, ترماح یہ بہت زبردست صحابی ہے. حضرت علی علیہ السلام نے ان کو ایک جاب دیا کہ جاؤ ہمارے سیاسی حریف کے دربار میں, مجبوری بن گئی ہے, وہاں پیغام سنانا ہے جا کر وہاں, اور ہماری نظر انتخاب تم جیسے شجاع پہ پڑی. سبحان اللہ, کیا منزل ہوگی ترماح کی کہ ہزاروں کے لشکر میں دربار میں بھیج رہے ہیں شام میں مولا کہ کوفے سے چلو شام جاؤ اور بھرے دربار میں جا کے یہ پڑھ کے آؤ جو میرا خط ہے, پڑھ کے آؤ. ترماح نے کہا آمن تو وصدق, بسم اللہ, اس سے بہتر کیا سعادت ہوگی, چل پڑے. وہاں جو پہنچے تو جیسے دربار میں پہنچے تو وہاں کا پروٹوکول بتایا گیا کہ آپ کو اجازت تو ہے آنے کی, مگر شرط یہ ہے کہ یہاں سلام کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو برجستہ کہنے لگے ادخلوہا بسلام آمنین. وہ تو جنت کا سٹیٹس ہے, جہنم میں تو نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دشمنان اہل بیت پہ لعنت. ادخلوہا بسلام آمنین, وہ تو جنت میں داخل ہونا. وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. دار السلام اسی کا جنت کا دوسرا نام ہے دار السلام. ایک ہمارے خوجہ بھائیوں کا بھی ہے دار السلام, ہے نا, دار السلام جی تنزانیہ. شاباش. تو لہم دار السلام عند ربہم, جنت کا دوسرا نام ہے دار السلام. تو ترماح نے کہا کہ ایسی کون سی شرط ہے, انہوں نے کہا اس کے بغیر آ نہیں سکتے, سلام کرنا ہوگا. تو ترماح نے اندر آتے ہی کہا السلام علیہ, سلام ہو مجھ پر جو غلام علی ہے. سبحان اللہ, سبحان. اب وہ بھی غریب شام کے پٹھو بیٹھے جن کا پیسہ آج تک کام کر رہا ہے. جی ہاں, پراپگنڈوں کے ماہر. انہوں نے کہا یہ تو ہماری بڑی انسلٹ ہو گئی, ہمارے دربار میں آ کے خود پہ سلام کر رہا تھا. انہوں نے کہا خود پہ سلام نہیں ہو سکتا, اس وقت تک ہمارا امیر نہیں ملے گا جب تک ایک سلام کرو. کہ ٹھیک ہے خود پہ نہیں کروں گا, ایک سلام کرنا ہے نا. تو میرا مولا جب بھی خط لکھتا ہے مخالفوں کو تو وہی سلام جو وہ میرا مولا لکھتا ہے وہ میں ابھی کہتا ہوں والسلام علی من اتبع الہدی, جس نے ہدایت کو فالو کیا اس پہ سلام. اب آئیے میں ذرا آیتیں پڑھوں.
وہ آیتیں جو میں نے آپ سے کہا ہے وہ ذرا جلدی جلدی سنیے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، بالکل سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات نے سورہ صافات میں یہ سلام کی آیتیں رکھی۔ جی ہاں، ایک تو ہے سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین، 7 سلام بھی آپ نے سنے ہوئے، 7 سلاموں کا ایک عمل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ذرا یہ سلام سنیں، سلام وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ یہ ہو گئی 4، کیسے 16 ہوتی؟ 4 آ گئی، 4 اگلی سنی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہو گئی 8۔ سلام علی موسیٰ و ہارون وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام علی موسیٰ و ہارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ہو گئی 12۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی الیاسین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ انہو من عبادنا المؤمنین۔ 16 آیت۔ علیہ السلام۔ کوئی دیر لگی؟ آپ گھڑی دیکھنے لگ گئے تھے، کتنی دیر لگی ہے؟ 16 آیت۔ ابھی اور بھی پڑھنی ہے، آج تو بہت آیت ہے، انشاءاللہ آرام سے پڑھیں گے، مگر پڑھیں گے اتنا ہی، فکر نہ کریں جتنا جعفر صاحب نے ٹائم دیا اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علیہ السلام۔ یہ آپ نے 16 آیتیں سماعت فرمائی، 2 آیتیں اور بھی سنیں، 18 ہو جائیں۔ سلام علیہ، سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ اگلی آیت، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے نوح کا قصہ ناتمام چھوڑ دیا، کوئی آئے گا فخر نوح جو اسے مکمل کرے۔ بے سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ مگر میں نے نوح پہ سلام کر دیا، اللہ کا سلام آ گیا نوح پہ۔ کب تک رہے گا سلام؟ فی العالمین، جب تک زمانے رہیں گے تب تک رہے گا اللہ کا سلام۔ کیوں سلام کیا؟ ہم محسنوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارا محسن تھا۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، اللہ فرما رہا ہے وہ بندہ ہمارا محسن بن جاتا ہے جو ہمارے دین کی تبلیغ کرے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اس لیے تو ہم نے سلام کیا ہے۔ پتہ چلا سلام ان پہ ہوتا ہے جو محسن ہو اور مومن ہو، منافقوں پہ سلام نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک آیت اور سن لیں، حضور کو اللہ نے کہا اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ جب وہ لوگ آئے نا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے مومن ہیں، تو حبیب آپ ان پہ سلام کیا کریں، آپ انتظار نہ کیا کریں کہ وہ سلام کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدری۔ تو اللہ کا سلام نوح پر، اللہ کا سلام ابراہیم پر، کیونکہ وہ بھی محسن تھے، وہ بھی مومن تھے، ان کا قصہ بھی ناتمام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، ترکنا علیہ فی الآخرین
ابراہیم و اسماعیل اپنی سٹوری کو مکمل نہ کر سکے، ہم نے فخر خلیل پہ چھوڑ دیا۔ موسیٰ و ہارون پہ بھی سلام، وہ بھی کمپلیٹ نہ کر سکے، کلیم اللہ ہوتے ہوئے مکمل نہ کر سکے، کوئی کلام اللہ آئے گا جو مکمل کرے گا۔ اللہ اکبر، ان پہ بھی سلام۔ الیاسین پہ بھی سلام، کسی نے الیاس لکھا اس کو، کسی نے الیاسین کو آل یاسین لکھا۔ الیاسین پہ بھی سلام، وہ بھی محسن تھے، وہ بھی مومن بندے تھے۔ یحییٰ اور عیسیٰ کے بارے میں بھی کہا، یحییٰ پہ بھی سلام، عیسیٰ پہ بھی سلام، اس دن بھی سلام جس دن پیدا ہوئے، اس دن بھی سلام جس دن اٹھائے جائیں گے، اس دن پہ بھی سلام جس دن دوبارہ محشر کے میدان میں آئیں گے۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ جس دن بچہ پیدا ہو رہا ہے اس دن پہ بھی سلام ہے۔ اور اس بچے پر بھی سلام ہے۔ تو اب یہاں پر یہ فہرست آ گئی۔ میں نے کہا بارے اللہ کب تک، آلموسٹ میں نے آپ کی خدمت میں 20 آیتیں پڑھ دی، یا اللہ کب تک الگ الگ بتائے گا؟ ایک کرائٹیریا کیوں نہیں بتا دیتا؟ اللہ نے ایک کرائٹیریا بتا دیا، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، جو رسول ہے اس پر مجھ اللہ کا سلام ہے۔ تو سارے رسولوں پہ، سارے انبیاء پر اللہ کا سلام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، نوح بھی اٹھا لیے گئے، آدم بھی چلے گئے، نوح بھی چلے گئے، ابراہیم بھی چلے گئے، اسماعیل بھی گئے، اسحاق بھی گئے، یعقوب و یوسف بھی گئے، الیاس بھی گئے، ذوالکفل بھی گئے، موسیٰ بھی گئے، ہارون بھی گئے۔ اب تو انبیاء، عیسیٰ بھی گئے، اب تو اوپر چلے گئے۔ اب یہاں تو نہیں ہے نا، خضر بھی ظاہری عالم میں تو نہیں ہے، غیبت کے پردے میں ہے۔ تو اللہ نے تو کہا تھا جب تک زمانے رہیں گے تب تک میرا سلام رہے گا۔ سلام کرنا تو سنت ہوتا ہے، اگر بندہ کرے، اللہ تو کسی کی سنت پہ چلتا نہیں۔ تو اللہ نے ایک مباح کام کیا، انبیاء پہ ہو گیا واجب، 1,24,000 انبیاء پہ ہو گیا واجب۔ کوئی سمجھ رہے؟ اچھا اب وہ تو گئے، کچھ اٹھا لیے گئے، کچھ دنیا سے چلے گئے، تو سلام تو رہ گیا جو کہ مباح تھا، واجب نہ رہا۔ واجب ترک کرے تو نبی نہیں رہتے، نبی نہیں رہتے اگر واجب ترک کرے۔ سلام کا جواب واجب ہے، حتیٰ کہ نماز میں جو افضل عبادت ہے، اگر کوئی سلام کرے تو واحد سلام ہے وہ جس کا جواب نماز میں بھی دیا جاتا ہے، نماز بھی باطل نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے قوانین میں امینڈمنٹ کر لیں گے، تمہاری دوستیاں خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تو اب آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ انبیاء تو چلے گئے، سلام تو باقی رہ گئے۔ اب یہ انبیاء کی نبوتوں میں خلل آئے گا اگر جواب نہ ہو۔ جب اس لیے اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا جس نے ہر نبی کے بحاف پہ ان نبیوں کے اللہ کے سلام کا جواب دینا ہے، تبھی تو اس کی زیارت میں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ یعنی کام انبیاء کا تھا، انجام حسین نے دیا۔ اب اگر آپ حسین کو محسن نبوت کہیں تو اس میں ایکسیجریشن کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ حسین نے نبوتیں بچائی ہیں، ورنہ یہ جواب کہاں سے آتا؟ ڈیو تھا انبیاء پہ، ادا کیا حسین نے، ہر جزاء
الاحسان الا الاحسان، کیونکہ حسین نے ہمارے واجب کو کیا ہے۔ اب قیامت تک ہر نبی کی روح آئے گی شب جمعہ کربلا میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہنے کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلام۔ ایک ام المومنین ہیں زوجہ رسول، جن کو غریب شام نے زندہ در گور کر دیا تھا۔ بس اشارہ سمجھ گئے نا؟ وہ بیٹھی تھی حضور کی خدمت میں، اتنے میں حسین آ گئے، چومنے لگے۔ کہا حسین آپ کو بہت پیارا ہے؟ فرمانے لگے بہت پیارا ہے۔ کہا کتنا پیارا؟ کہا منظار الحسین، جو حسین کی زیارت کرے گا کا منظارہ بیت اللہ، اس کو اللہ ایک حج کا ثواب دے گا۔ بی بی کہتی ہے ایک حج؟ حضور نے کہا حجتان، دو حج۔ بی بی کہتی ہے دو حج؟ فرمایا ثلاثت حج، ثلاثت حج، تین حج۔ بڑھتے بڑھتے حضور پہنچے 10 تک۔ بی بی کہتی ہے 10 حج حسین کی زیارت پر؟ فرمایا 20۔ کہا 20؟ فرمایا 30۔ 30 کہا 40۔ کہا 40 کہا 50۔ 50 کہا 60۔ 60 کہا 70۔ 70 کہا 80۔ 80 کہا 90۔ فسکتت، بی بی ہو گئی خاموش۔ حضور کہتے ہیں لماذا ما تسألین، اور پوچھو۔ سبحان اللہ، یہ ہے امام حسین۔ منظار الحسین کا منظار اللہ علی العرش، فوق العرش، اللہ اکبر۔ منظار الحسین کا منظار اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ حسین کے ظاہر کے پاؤں کی مٹی اگر کسی ایسے شخص پہ پڑ گئی جو مردہ تھا، جہنمی تھا، وہ اللہ نے سٹیٹس بدل دیا۔ یہ ہے حسین۔ اب آپ ایک روایت سنیں، ایک میں نے کتاب لکھی ہے سخاوت الحسین فی زیارت الحسین، اس میں نے کچھ احادیث جمع کی ہیں۔ تو آئے رسول جی ایک حدیث تو یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کی 90 کی، یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں حسین کی زیارت پر 1000 حج کا ثواب۔ توجہ ہے؟ حسین کی زیارت پر 2000 حج کا ثواب۔ اگلی روایت درس کرو، حسین کی زیارت پر 1,00,000 حج کا ثواب۔ اور آخری روایت بیان کرو، حسین کی زیارت 40 پر 3,00,000 حج کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک وجہ خاص یہ ہے کہ سلام کرنا ہوتا ہے سنت۔ اگر آپ حسین کی زیارت پڑھیں اور اس میں شہداء کربلا کی زیارت بھی آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ، تو 72 مشہور ہیں، 50 اور جمع کر لیجیے جو سبیل سحر سے پہلے شہید ہو گئے تھے، تو کل ہو گئے 122 شہداء کربلا۔ 8 وہ تھے جو ودن ایئر جا کے شہید ہوئے، کل بنتے ہیں 130۔ اگر آپ 130 پہ سلام کریں، 130 پہ واجب ہے جواب ہے۔ حسین ابن علی پہ بھی واجب ہے، علی اکبر پہ بھی واجب، علی اصغر پہ بھی واجب، سرکار غازی پہ بھی واجب، اور محمد پہ بھی واجب ہے، قاسم پہ بھی واجب ہے، جعفر عبداللہ پہ بھی واجب ہے، حر و حبیب پہ بھی واجب ہے، مسلم و زہیر پہ بھی واجب ہے۔ ایمان سے بتائیے، اگر
100 مرتبہ سلام پڑھا آپ نے زیارت عاشور میں، اور 130 سے 100 مرتبہ جواب آ گیا. جواب کیا ہوگا؟ وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اس کا مطلب یہ ہے کوئی مصیبت رہے گی نہیں، سلامتی ہی سلامتی آ جائے. اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں یہیں پر ٹاپک سٹاپ کر رہا ہوں، اور میں یہیں پر چند جملے پڑھوں گا. مگر ایک بات یاد رکھنا، سرکار سید الشہداء کی زیارت کے بڑے آداب ہیں، عجیب آداب ہیں زیارت حسین. میں نے تو یہاں تک روایتوں میں لکھا ہے کہ امام فرماتے ہیں یا اللہ ان چہروں پہ رحم کر جو میرے جد حسین کی زیارت میں جاتے ہوئے گرد آلود ہو گئے. سبحان کیا مرحبا بظاہر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو ایگزیجریشن میں سمجھیا، باوضو ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے حسین کے زائرین کی جوتیاں رکھتے ہوئے اور چومتے ہوئے جن کا شجرہ نہیں ملا. یعنی وہ فرشتے تھے. یہ فرشتے آتے ہیں حسین کی زری پر جوتیاں جوڑنے کے لیے، فرشتے آتے ہیں. کیا اعزاز ہے حسین. استاد تھے بغداد کے سلیمان اعمش، استاد سلیمان اعمش. ان کو کسی نے کہا، یہ مخالفین کے ساتھ مباحثہ کرتے تھے، ڈائلاگ کرتے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو حسین کی زیارت کر لے اس کے لیے جنت ہے، کوئی اس کا ثبوت ہے؟ روتے روتے سو گئے. عالم روئے میں جب منظر دیکھا، ایک ہودج چلا ہے عرش سے، کجاوا، ہودج کہتے ہیں کجاوا. ایک کجاوا چلا ہے، ایک اماری چلی ہے عرش سے، اور آ رہی ہے کربلا، اور اس میں سے کچھ روکے گر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیسز آف پیپرز، اور فرشتے اراؤنڈ ہیں. فرشتے اسکورٹ کر کے اس ہودج کو لا رہے ہیں. انہوں نے جب فرشتوں کو دیکھا پوچھتے ہیں یہ ہودج کس کا ہے؟ کہا اس میں خدیجہ و فاطمہ. جو پیس گر رہے تھے نا پیپرز کے، وہ ایک میرے ہاتھ میں آ گئے. میں نے جو پڑھا تو لکھا تھا طوبیٰ لمن زار الحسین طوبیٰ الجنہ، طوبیٰ للجنہ. مبارک ہو اسے جو حسین کا زائر بن جائے، مبارک ہو بہشت. یہ ہے مقام. مگر میں ایک چیز محسوس یہ کر رہا ہوں کہ محرم پہ محرم گزر جاتے ہیں، ہمارے عادات و اطوار نہیں بدلتے. رمضان پر رمضان گزر رہے ہیں، ہم میں وہ معراج تقویٰ پیدا نہیں ہو رہے. زیارتوں پہ بہت زیادہ جا رہے ہیں، اور زیادہ جائے تو بھی کم ہے، مگر زیارتوں سے پلٹ کے حسین کی خوشبو نہیں آ رہی. آپ کسی ویڈنگ پارٹی میں گئے ہوئے ہوں تو آپ کی پرفارمنس بتا دیتی ہے کہ آپ سیمیٹری سے نہیں آتے. اور اگر کسی قبرستان سے آ رہے ہو تو آپ کے کپڑوں کی حالت، آپ کے چہرے کی رنگت سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی خوشی کی تقریب سے نہیں آ رہے. میرے عزیزوں، جب مجلس حسین سے جاؤ تو پتہ چلے کہ غریب کی مجلس سے آئے. جب زیارت حسین سے پڑھو تو شہدائے
کربلا کے کریکٹر کی خوشبو بس میرے عزیزوں میں نے زحمت آپ کی تمام کر دی. ایک زیارت ہے زیارت ناحیہ. یہ ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں ایک مرتبہ اسی ممبر سے 16 سال پہلے کی بات میں نے کہا تھا زیارات ناحیہ تو میرے ایک دوست ناراض ہو گئے عالم دین ہیں. بعد میں جب ان کو میں نے دکھائی زیارات تو فرمانے لگے ٹھیک یہ تو درست ہے. ایک زیارت ناحیہ نہیں ایک آپ تک پہنچی زیارات ناحیہ. امام زمانہ کو ڈیلی زیارت ناحیہ پڑھتے ہیں الفاظ بدل بدل کے بھی امام پڑھتے. تو سلام ذہن میں رہے میرا زمانے کا امام ڈیلی کچھ سلام وہ ہیں جو ریپیٹ فرماتا ہے. مثلا السلام علی جد الغریب میرا اس غریب دادا بس طویل زحمت نہیں دینی ورنہ میں ساری تقریر سلام پہ کرتا. آج تو اس کا پرسہ دینا ہے. دیکھیے بیٹیاں علی کی بھی مظلوم تھی بیٹیاں حسین کی بھی مظلوم مگر فرق یہ تھا علی کی بیٹیوں کے دکھ زیادہ تھے تو عمریں بھی تو بڑی تھی. ارمان یہ ہے حسین کی بیٹیوں کی عمریں کم تھی اور دکھ زیادہ. 3.5 سال کا سن مبارک ہے اس بچی کا جسے مولا کبھی کہتے تھے قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی کبھی کہتے تھے ثمرۃ فؤادی میرے دل کا ٹکڑا بیٹی کبھی فرماتے تھے راحت قلبی جس سے میرے سینے میں آرام آتا ہے میری وہ بیٹی. میرے مولا فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. جب وقت آخر چلے تھے ودا کر کے تو راہبار نے چلنے سے انکار کر دیا. ہمیں سمجھانے کے لیے پوچھتے ہیں راہبار تم بھی انکار کر رہے کہ یا مولایا انظر الی رجلہا مولا ذرا میرے پاؤں میں دیکھیں. اب تو حسین بن علی نے دیکھا یہ چھوٹی بچی ہے گھوڑے کے سبو سے لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں ڈلے. اجرکم اللہ بیٹی کو اٹھایا سینے سے لگائے اور چارہ کیا میرے مولا نے کہ بچی جانے دے. فرماتے دعینی لعلی آتی کے بالماء بیٹی مجھے جانے دو شاید میں پانی لا سکوں. یہ سننا تھا. چھوٹی چھوٹی بات اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہتی ہے چچا عباس یہی کہہ کے گئے تھے جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا. تھوڑی دیر میں حسین نے کوئی بات کی کہ بچی راضی ہو گئی اور بچی کہتی ہے سدھارو بابا حبیب ابن مسلم نے پوچھا وہ بچی جو آپ کو چھوڑنا رہی تھی کیسے چھوڑنے میں تیار ہوئی؟ کہا میں نے بچی کو بتایا میں نے دعا کی تھی تہجد میں بارے لائے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں اور جب تو موقع پہ امتحان میں پکارے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے تجھے لبیک کہوں. میری بیٹی نے کہا سدھارو بابا خدا حافظ بابا. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ نبی آل محمد کسی غم میں نہ رہا. اللہ بانی آل مجلس کی زحمت کو قبول کر. ماشاءاللہ آج اس بچی کا ذکر ہے میرے عزیزوں کہ جس میں کوئی ذاکر کا کمال نہیں. اس بچی کے مسائل بھی اتنے ہیں. میں نے کل پارک ویل میں ایک جملہ پڑھا تھا میں اسی مجلس سے مستعار لے کے پڑھتا ہوں. میں روزہ کی بھی سکینہ پہ کھڑا تھا. اس بچی کے 2 لقب مشہور ہیں یہ بھی میں وضاحت کر دوں. بچی کا نام ہے فاطمہ.
بچی کے لقب دو مشہور، ایک سکینہ ایک رقیہ۔ ابھی جو بچی دفن ہے وہ رقیہ ہے، وہی بچی جو بچی یعنی وہ بچی کا فیس جو کربلا میں تھا سکینہ کہلائے، بچی جب دنیا سے چلی گئی تو رقیہ کہلائے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دو الگ الگ لقب کیوں ہیں؟ تو میں نے جب لغت دیکھی، سکینہ جو سکون کا سبب، رقیہ چھوٹی رونے والی رشتت والی، لگتا ایسے ہے کہ اب تک بابا کا سینہ ملتا رہا، بچی سکینہ کہلاتی رہی، جب سے سمر کے تماچے لگے بچی رقیہ ہو گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، مولا آپ پہ رحم فرمائے، سبحان اللہ۔ کل جو جملہ میں نے پڑھا تھا اسے ذرا سن لیجیے۔ سیلی، یہ فارسی کا مورخ لکھتا، سیلی کے شبر بر صورت دختر حسین کا، صورت یتیم حسین را قبول کر۔ میں بہت مانت کے ساتھ ترجمہ کروں گا، پردے سے ترجمہ کروں۔ جو تماچا شبر نے اس بچی کو مارا، اس تماچے نے سجاد کی بہن کے چہرے کی ڈائریکشن بدل۔ اولاد والو، ڈائریکشن بدل، ایسے ہی ترجمہ کر سکتے۔ یہ بچی وہ ہے کہ جس نے 11 محرم اپنے باپ کے قاتل سے کہا، شبر سے، شبر ساری بیویوں کو لے جاؤ، مجھے یہی چھوڑ۔ کیوں بیوی؟ کیا کرو گے؟ کہا میری 3 حسرتیں ہیں۔ میری پہلی حسرت یہ ہے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب میرے ہاتھ کھل جائیں گے فرات کے کنارے پہ جاؤں گی، ایک چلو پانی کا بھروں گی، بابا کے کٹے ہوئے پیاسے گلے پہ ڈال کے کہوں گی بابا اس سے پہلے میرا بس نہیں چلا۔ میری دوسری حسرت یہ ہے میرے بابا نے کفن نہیں پہنا، درختوں کے پتے چن کے لاؤں گی، غریب زہرا کا کفن بناؤں گی۔ اور تیسری حسرت یہ ہے میرے بابا کا جنازہ دفن نہیں ہوا، ابو ذر صحابی کی بیٹی کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہو جاؤں گی، جب کوئی قافلہ گزرے گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گی ایک غریب مارا گیا، ایک اللہ راسی مارا گیا۔ یا زہرا، بچی کو تماچے لگے، گوشوارے چھنے۔ عابد بیمار سے کسی نے مدینے میں پوچھا، مولا جو گوشوارے یمنی در جو شبر نے آپ کی بہن کے چھینے تھے، وہ یمنی گوشوارے ٹیڑھے نہیں برداشت کر سکو گے؟ وہ گوشوارے ٹیڑھے نہیں ہوئے۔ کب پوچھنے والے تو نے میرے دل پہ خنجر چلا دیا، گوشوارے تو سالم رہے، میری بہن کے کان چھن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بچی خود باب الحوائی، اس کی مجلس میں جو دعا کرے اللہ کو حیات دی ہے، دعا رد کرتے ہو۔ یہ وہ بچی ہے، کبھی اونٹ سے گری، کبھی اونٹ سے گر گئی، بابا کا سر رک گیا، شبر سید سجاد کے پاس آیا، پشت پہ کچھ سطریں لکھی اور کہا تیرے بابا کا سر کیوں نہیں چلتا؟ بابا سے پوچھا میرے سینے پہ سونے والی رہ گئی۔ شبر جانے لگا لینے کے لیے، زینب کی چیخ نکل گئی، میری بھتیجی تیرے تماچوں سے بہت ڈری۔ عابد بیمار اور بی بی زینب کہے
بچی کو لے کے آئے. میں نے تو جہاں تک روایتوں میں دیکھا میرے عزیزوں کہ بی بی زینب کا نالین مبارک راستے میں گر گیا تھا, کانٹے چبھتے تھے. سکینہ کو اٹھائے ہوئے اور جب پاؤں میں تکلیف ہوتی بی بی روضہ رسول کا رخ کر کے کہتی نانا تیرا دین بچ گیا. یہ بچی آئی ہے کوفہ میں, خرمے پھینکے ہیں, خرمے صدقہ کے خرمے. بی بی زینب نے کہا الصدقہ تو علینا, یہ وہ بچی ہے کہ جو میرے عزیزوں دربار یزید میں اپنا ہاتھ گلے پہ رکھ کے یزید ملعون نے عابد بیمار سے پوچھا کہ یہ بچی لٹکی ہوئی کیوں؟ کہا میری پھوپھیوں کے قد اونچے ہیں, ایک رسی میں بندھی ہے ساری بیویاں, جب میری پھوپھیاں مائیں سر اٹھاتی ہے بچی لٹک جاتی ہے. جزاک اللہ. بس مجلس تمام ہو, اب آخری پورشن ہے مجلس. بچی رو رہی تھی, بس چند منٹ کی اور زیادہ. بچی ایک شب میں رو رہی تھی کہ خواب میں بابا کو دیکھا زندان میں. جیسے بابا کو دیکھا نا بچی چونک کے اٹھی اور فوراً کہتی ہے بھوبی اماں ابھی میرا بابا یہاں تھا. بی بی ابھی رونے لگے. بچی کہتی ہے بھوبی اماں میرے بابا سے ملواؤ. سید سجاد نے کہا بھائی حامد مجھے بابا سے ملواؤ. سارے اہل حرم رونے لگے. رونے کی آواز یزید کے گھر تک پہنچی. ادھر سر حسین رکھا تھا اس حجرے میں جس میں یزید سویا تھا. سر تھا کشت میں, سر پہ تھا رومال. یہ یزید کے جملے ہیں کہ رومال ہٹا. سر حسین نے پرواز کی, سر چھت پہ گیا اور سر سے آواز آئی یزید تو اپنے محل میں سو رہا ہے اور میرے سارے گھر والے رو رہے ہیں. پھر آخر سر حسین مل گیا. جیسے ہی سر حسین ملا بی بی نے اپنے بابا کا سر مدت کے بعد دیکھا, اپنے خشک ہونٹوں کو اپنے بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھا اور بی بی نے بین شروع کیے. بس 4 بین پڑھنے ہیں اور اجازت دے دے 4 بین. پہلا بین یہ ہے من قطع وریدک یا ابتا. بابا یہ تیری رگیں کس نے کہا؟ بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی؟ دوسرا بین من خضب لحیتک بدمک یا ابتا. بابا آپ کی ریش پر آپ کے خون کا خضاب کس نے کیا؟ من ایتمنی فی صغر سنی, مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ اب دلوں پہ ہاتھ رکھنا. اب فارسی میں جو مورخ نے لکھا اے پدر مہربان شکستہ شدے استخوان. بابا میں کسے بتاؤں, شمر کے تازیانوں نے میری پسلیاں موڑ دی. یا زہرا یا زہرا, یہ غصہ یتیم حسین, یہ غصہ حسین کی یتیم بیٹی. مولا تمہیں سلامت رکھے, مولا آباد و شاد. اللہ اکبر. ہے دلوں میں طاقت. فارسی کی 2 بین میں اور پڑھوں. ایک تو یہ بین ہے نا اللہ اکبر قیامت کا بین ہے. ایک بین اور بڑا عجیب ہے یہ بھی. بابا دختران شامی بر قالین سر میں گزارا, دختر تو بر سنگ زندان. بابا یہ بین بھی میں نے کسی کے سامنے نہیں کیا. بابا شام کے رئیسوں کی بچیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھتی ہے اور تیری بیٹی کا تکیہ زندان کے پتھر ہے.
کبھی اس دیوار پر، کبھی اس دیوار پر. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بی بی زینب آگے بڑھی. بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد جلدی سے سر لے لو، کئی بہن تمہاری مرنا کا. جب بہن بڑھے نا فوراً سر لیا، ادھر سر لیا، ادھر جو زینب نے نبضوں پہ ہاتھ رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مر گئی بہن سجاد. ماشاء اللہ. بس اس سے آگے کیا مہینے. اللہ زندگی دراز کرے. اللہ باریان مجلس کو جزائے خیر. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. ادارہ جعفریہ کے جو بانیان تو آج یہاں نہیں، اللہ ان کی بھی مغفرت. جو حاضرین کے مرحومات کی مغفرت ہو، منظورین کو شفا. اللہ اس کو مال کے دروازے آپ کے لیے کھول دے، خاتمہ الخیر کرے، زیارات قبول ہو. جو آج زیارتوں میں گئے ہیں ان کی زیارت قبول ہو، جو نہیں گئے انہیں اللہ توفیق دے، حج نصیب ہو، امام زمانہ کا زمانہ نصیب ہو. مجلس ختم ہو. بس مسائل میں نے اتنا ہی پڑھا. میں جب پہلی مرتبہ زیارت پہ گیا، پہلی مرتبہ شام جب میں زیارت پہ گیا تو اس وقت روزے کی یہ ساخت نہیں تھی، بلکہ میں نے ایگزیجریشن نہیں کی، مبالغہ نہیں کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ برتن دیکھے ہیں جن میں زینب نے اپنے بھائی کے یتیموں کو کھانا دیا. وہ برتن یہی موجود تھے بی بی کے روزے پہ، بی بی رقیہ کے روزے پہ، بی بی سکینہ کے روزے پہ. میں حیران ہوا جب میں نکلنے لگا. صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد میں پہنچا تھا. جب سورج کی کرنیں نکلنے لگی میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں شام کی چھوٹے چھوٹے جام ہاتھ میں لے کر قبر سکینہ پہ آئے اور سکینہ کی قبر پہ انہوں نے جام امیل دیے. میں نے بچیوں سے پوچھا عربی میں کہ بچیوں یہ کیا ماجرا ہے؟ کہ شیخ تو نے نہیں پڑھا جب زینب جا رہی تھی مدینہ تو یہاں پہ آئی تھی. اس دور کی شامی بچیوں کو بی بی زینب نے دیکھا جو اس بچی کی دوست تھی اور اس بچی سے آ کر کہانی سنتی تھی تو بی بی زینب کا دل بھر آیا اور بی بی نے کہا تھا شام کی بچیوں جب تک زندہ رہنا میری بھتیجی پیاسی مری ہے، ایک ایک جام پانی کا بھر لینا. میرے بھائی کی یتیمہ کی قبر پہ ہم صدیوں سے زینب کی وہ حسرت پوری کرتی ہے. ہم پانی اڈیل کے کہتی ہے تجھے